بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین گرامی، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہے مائی نذیرہ کا، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت نہ دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا شوہر گھر میں رہ کر بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانی پڑتی۔ روزانہ لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں مائی نذیرہ کو طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی انتہائی غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائی نذیرہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، تو وہ ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد مائی نذیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی چلی آ رہی تھی کہ یا اللہ، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرے، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا۔ میں غریب ہوں، مگر تیرے نزدیک امیر غریب کچھ نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اور اگر نہ چاہے تو امیر کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب نہ کرے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کر کے واپس آتی تو مائی نذیرہ دعا کروانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کروائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ، تمہاری حالت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی بات کرتی ہو۔ مہنگائی نے تو پہلے ہی غریب کی کمر توڑ رکھی ہے، تم حج کرنے کی بات کرتی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے بھتیجے گھر سے باہر نکل گئے اور مائی نذیرہ کو بے حد افسوس ہوا کہ میرے بھتیجوں نے میرے ساتھ یہ کیا بات کی۔ خیر، وہ اپنے گھر کو جا پہنچی اور جا کر ہی مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، میری یہ نیت ہے کہ میں نے تیرے گھر کا طواف کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تو اسے جلد از جلد پورا کر دے۔ میں ان کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، لیکن میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں تیرے گھر کا دیدار کروں۔ ناظرین گرامی، یہ بات کہہ کر جب مائی نذیرہ رات کو تہجد کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد سونے لگی تو انہوں نے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے دیکھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چاند ستارے چمک رہے ہیں، وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ مجھے بھی بلا ہی سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن مائی نذیرہ کی بہن، جو کہ اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور رہتی تھی، وہ اس کے گھر آئیں اور کہنے لگی کہ شاید تمہارے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ مائی نذیرہ بہت حیران ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے جانے کا بندوبست کیسے ہوا ہے؟ تو اس کی بہن نے کہا کہ ہم سارے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی سے کر دی جائے، کیونکہ تم اس قدر بوڑھی ہو گئی ہو یا عمر رسیدہ ہو گئی ہو کہ اب اکیلی ہم تمہیں سنبھال بھی نہیں سکتے، اور تم اپنے بچوں کو بھی اکیلا چھوڑ آئی ہو۔ ناظرین گرامی، گھر کے تمام بڑے افراد نے مل کر اس فیصلے کو سر انجام دیا اور مائی نذیرہ کی شادی ایک شخص سے کر دی جس کا نام محمد عبدل تھا۔ محمد عبدل ان کے گھر کے بہت ہی قریب رہتا تھا، اسی لیے ان کی بہن نے مائی نذیرہ سے ان کی شادی کر دی۔ عبدل کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ مائی نذیرہ کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے 4 بیٹے تھے۔
انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے ساتھ جانے کے لیے بولا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور تم لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن ان کے چاروں بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ مائی نذیرہ کو جب پتہ لگا کہ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو وہ بہت رونے لگی اور محمد عبدل ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو مائی نذیرہ نے کہا کہ میرے بیٹے بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ محمد عبدل نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے بہتر فرماتا ہے۔ مائی نذیرہ یہ سن کر چپ ہو گئیں اور دوبارہ سے جا کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگیں۔ جب انہوں نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو وہ سو گئیں۔ ناظرین گرامی، ان کی شادی کے بعد کچھ اسی طرح سے 3-4 ماہ گزر گئے اور اچانک سے محمد عبدل نے آ کر مائی نذیرہ کو بتایا کہ میں باہر جا رہا ہوں، باہر جانے کے لیے مجھے کچھ پیسے درکار ہیں۔ تو مائی نذیرہ کے پاس جو ان کے زیورات تھے انہوں نے وہ بیچ دیے کہ میرے شوہر کو اگر ان کی ضرورت ہے تو میں بیچ دیتی ہوں، خداوند کریم مجھے اور دے گا۔ ناظرین گرامی، جب مائی نذیرہ نے بیچ دیا تو محمد عبدل باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور باہر بھی وہ مکہ مدینہ جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، باہر ان کا ایک دوست تھا جس نے محمد عبدل کو باہر بلا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، مائی نذیرہ اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین رکھتی تھیں کہ جیسے ہی محمد عبدل باہر چلے گئے، یعنی باہر کے ملک چلے گئے مدینہ، وہ پیچھے سے اتنا خوش ہوئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا رب، اگر میں نہ جا سکی تو میرا شوہر مدینہ ضرور پہنچ گیا ہے اور وہ عمرہ کریں گے اور میں اتنے میں ہی خوش ہوں، لیکن اگر تو میری بھی خواہش پوری کر دے گا تو میں باغ ہو جاؤں گی۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی عرصے کے بعد جب محمد عبدل مدینہ میں کام کرنے لگے تو ان کے کام میں اتنی برکت پڑنے لگی کہ انہوں نے کام سے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ ناظرین گرامی، مائی نذیرہ یہ جان کر بہت خوش ہونے لگ گئی تھی اور وہ یقین رکھتی تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے میرا خدا میرے ساتھ کر رہا ہے، اگر میں نے مشکل وقت میں صبر کیا ہے تو آج اللہ تعالیٰ اسی کا مجھے پھل دے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی عرصے کے بعد محمد عبدل نے مائی نذیرہ کو بھی باہر بلا لیا، یعنی مدینہ المنورہ بلا لیا اور مائی نذیرہ نے جا کر اپنا عمرہ ادا کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں اصل سبق یہ دینا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اگر کبھی بھی برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو آخرکار اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو سے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔